بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، پرفارمنس اینڈ کیریئر مینجمنٹ لیکچر کا آج ہم 14th لیکچر سٹارٹ کریں گے. اس سے پہلے کہ ہم آج کا لیکچر سٹارٹ کریں، ایک ہم بریف سا ریکیپ کر لیتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے پریویس لیکچر میں کیا چیزیں ڈسکس کی. پریویس لیکچرز میں ہم نے اپروچز ٹو میئر پرفارمنس ڈسکس کی، جس میں ٹرائٹ، بیہیویئر اینڈ ریزلٹ اپروچ ہم نے ڈسکس کی، اور اس کے بعد ہم نے اینڈ میں ان تمام اپروچز کو کیس ایگزامپل سے بھی سمجھنے کی کوشش کی. آج کے لیکچر کا ایجنڈا یہ ہے: میئرنگ ریزلٹس اینڈ بیہیویئرس. میئرنگ ریزلٹس، ڈیٹرمنگ اکاؤنٹیبلٹیز، ڈیٹرمننگ آبجیکٹیوز، کریکٹرسٹکس آف آبجیکٹیوز، ڈیٹرمننگ پرفارمنس اسٹینڈرڈس، کریکٹرسٹکس آف گڈ پرفارمنس اسٹینڈرڈس. آج ہم یہ چیزیں اپنے لیکچر میں شامل کریں گے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. میئرنگ ریزلٹس اینڈ بیہیویئرس. Measurement is the first step that leads to control and eventually to improvement. If you can't measure something, you can't understand it. If you can't understand it, you can't control it. If you can't control it, you can't improve it. It is a quotation by H. James Harrington. Measuring results. Performance measurement is a fundamental building block of an organization. Performance measurement ایک آرگنائزیشن کا فنڈامنٹل لازمی جز ہوتا ہے. Historically, organizations have always measured performance in some way through the financial performance. اگر ہسٹوریکلی ہم دیکھیں تو آرگنائزیشنز نے ہمیشہ پرفارمنس میئر کیا ہے تھرو فائنینشیل پرفارمنس، یعنی کہ ہسٹوریکلی فائنینشیل پرفارمنس کے ذریعے پرفارمنس میئر کی جاتی تھی. بی دس سکسیس بائی پروفٹ اور فیلئر تھرو لیکویڈیشن، یعنی کہ سکسیس جو ہے وہ پروفٹ کے ذریعے میئر کی جاتی اور فیلئر تھرو لیکویڈیشن، یعنی کہ ایک کمپنی کے دیوالیہ ہونے کا نتیجہ کنسیڈر کی جاتا ہے کہ اگر ایک کمپنی دیوالیہ ہوگی تو وہ فیلئر ہے، اور اگر پروفٹ ارن کر رہی ہے کمپنی تو وہ سکسیس میں ہے. بٹ ناؤ ڈفرنٹ اپروچز ہیو بین ایمرجڈ فار میئرنگ ریزلٹس. لیکن اب ریزلٹس کو میئر کرنے کے لیے ڈفرینٹ اپروچز آ چکی ہیں. بوتھ دا ریزلٹس اینڈ دا انڈر لائنگ امپلائی بہیویئر need to be measured and evaluated if a performance management system is to drive both short and long-term business success. Results اور employee behavior دونوں کو میئر کیا جانا چاہیے اور ایویلیویٹ کرنا چاہیے ان پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم اگر ہم شارٹ اور لانگ ٹرم دونوں میں بزنس سکسیس کو اچیو کرنا چاہتے ہیں. If results approach is adopted, the following key questions should be. یعنی کہ اگر ہم ریزلٹس اپروچ کا اڈاپٹ کریں گے، اپنائیں گے اور اس کے مطابق پرفارمنس میئر کریں گے تو درج ذیل کی کوشچنز ارائز ہوں گے. واٹ آر ڈفرنٹ فوکس ایریا فار دا انڈیویجول، یعنی کہ کی اکاؤنٹیبلٹی ایریاز ایک انڈیویجول کے کون سے ہیں. within each area what are the expected objectives، یعنی کہ ہر ایریا میں expected objectives کیا ہیں. how do we know how well the results have been achieved، یہ بات ہمیں کس طرح معلوم ہوگی کہ ریزلٹس اچیو ہو چکے ہیں، یعنی کہ پرفارمنس اسٹینڈرڈز اچیو ہو چکے ہیں. the key accountability are broad areas of job for which the employee is responsible for producing results. کی اکاؤنٹیبلٹی ایریا براڈ ایریاز ہوتے ہیں
جاب کے کسی بھی جاب کے جس میں امپلائر رسپانسبل ہوتا ہے ریزلٹس پروڈیوس کرنے کے لیے. A discussion of results also include specific objectives that the employee will achieve as a part of each accountability. ریزلٹس کی ڈسکشن اس چیز کو بھی شامل کرتی ہے کہ اسپیسیفک آبجیکٹیوز جو امپلائی اچیو کرے گا وہ اسپیسیفک آبجیکٹیو کون سے ہوں گے جو یہ امپلائی ایز پارٹ آف ایچ اکاؤنٹیبلٹی اچیو کرے گا. آبجیکٹیوز آر اسٹیٹمنٹس آف امپورٹنٹ اینڈ میئربل آؤٹ کمس، یعنی کہ آبجیکٹیو جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ آف امپورٹنٹ اور میئربل آؤٹ کم پر مشتمل ہوتے ہیں. ڈسکسنگ ریزلٹس آلسو مین ڈسکسنگ پرفارمنس اسٹینڈرڈس. ریزلٹس کو ڈسکس کرنے کا مطلب پرفارمنس اسٹینڈرڈس کو بھی ڈسکس کرنا ہوتا ہے. A performance standard is a yardstick used to evaluate how all employees have achieved each objective. ایک پرفارمنس اسٹینڈرڈ ایک یارڈ اسٹک ہوتی ہے. A performance standard is a yardstick used to evaluate how all employees have achieved each objective. یعنی کہ پرفارمنس اسٹینڈرڈ ایک یارڈ اسٹک ہوتی ہے جو ایویلویٹ کرتی ہے کہ کس طرح تمام امپلائیز نے ایچ آبجیکٹیو ہر آبجیکٹیو کو اچیو کیا ہے. پرفارمنس اسٹینڈرڈ provide information on acceptable and unacceptable performance in relation to quality, quantity, cost and time. پرفارمنس اسٹینڈرڈ وہ تمام انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے جو کہ ایکسیپٹیبل اور نان ایکسیپٹیبل پرفارمنس کی بیسس بنتی ہے. فار ایگزامپل کوالٹی کیسی ہونی چاہیے، کوانٹٹی کیسی ہونی چاہیے اور کاسٹ کتنی ہونی چاہیے اور ٹائم. یعنی کہ پرفارمنس اسٹینڈرڈ کے اندر یہ تمام چیزیں شامل ہوتی ہیں. ان تمام چیزوں کو وہ بیان کرتا ہے. آرگنائزیشن دیٹ implement management by objectives philosophy are likely to implement performance management systems including objectives and standards. وہ آرگنائزیشن جو مینجمنٹ بائی آبجیکٹیو کو فلاسفی کو امپلیمنٹ کرتی ہیں وہ اپنے پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم میں آبجیکٹیوز اور اسٹینڈرڈس کو بھی انکلوڈ کرتی ہیں. فار ایگزامپل اس کو ہم ایک پولیس ڈپارٹمنٹ کی کیس اسٹڈی سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. فار ایگزامپل دی کانٹریکٹ فار دا چیف آف پولیس آف دا سٹی آف فلیولینڈ ان نیدرلینڈس انکلوڈز a direct link between objectives of the police department and his personal income. یعنی کہ جو چیف آف پولیس سٹی آف فلیولینڈ جو کہ نیدرلینڈ میں ہے اس کا جو چیف آف پولیس انڈیویجول اپوائنٹ ہوتا ہے اس کی پولیس ڈپارٹمنٹ آبجیکٹیو آف پولیس ڈپارٹمنٹ اور اس کی پرسنل انکم کے اندر ڈائریکٹ لنک ہوتا ہے. سملرلی the police department of the city of Utrecht also in Netherlands has specific performance objectives including that 150 suspects of public violence and 1050 minors suspected of any crime should be brought before the public prosecutor annually. اسی طرح پولیس ڈپارٹمنٹ سٹی آف یوٹریچٹ جو ہے ان کا یہ آبجیکٹو ہے اسپیسیفک پرفارمنس آبجیکٹو ہے کہ وہ 150 سسپیکٹس آف پبلک وائلنس اور 1050 مائنرس سسپیکٹڈ وہ ہر سال پبلک پروسیکیوٹر کے سامنے پیش کریں گے. Similar objectives have been set by police department in England and Wales. Setting these objectives has not always led to the intended results because in many cases police officers resort to gaming strategies
to achieve the objectives, often at the expense of providing high level quality of service to their local communities. Nevertheless, overall, an emphasis on objectives and standards is likely to allow employees to translate organizational goals into individual goals, which is a key goal of management by objective philosophy. Determining accountabilities. The first step in determining accountability is to collect information about the job. یعنی کہ جو پہلا سٹیپ ہے اکاؤنٹیبلٹی کو ڈٹرمن کرنے کے لیے وہ یہ ہے کہ جاب کے متعلق انفارمیشن حاصل کی جائے. دا پرائمری سورس از آف کورس دا جاب ڈسکرپشن. جو پرائمری سورس ہے اس کی وہ جاب ڈسکرپشن ہے جس سے ہمیں جاب کے متعلق انفارمیشن مل سکتی ہے. دیٹ ہیز ریزلٹڈ فرام دا جاب انالیسس اینڈ اے کنسیڈریشن آف یونٹ اینڈ آرگنائزیشنل لیول اسٹریٹجک پرائورٹیز. The job description provides information on the task performed. کہ جاب ڈسکرپشن جو ہوتی ہے وہ ٹاسک پرفارم جو کیے جاتے ہیں ان کے متعلق انفارمیشن پرووائڈ کرتی ہے. ٹاسک انکلوڈیڈ ان دا جاب ڈسکرپشن کین بی گروپڈ انٹو کلسٹرس آف ٹاسک بیسڈ آن دیئر ڈگری آف ریلیٹڈنس. یعنی کہ ٹاسک جو جاب ڈسکرپشن میں شامل کیے جاتے ہیں کین بی گروپڈ انہیں گروپ کیا جا سکتا ہے انٹو کلسٹرز آف ٹاسک بیسڈ آن دیئر ڈگری آف ریلیٹڈنس. یعنی کہ ان کی آپس میں وہ کتنے آپس میں ملتے ہیں اور ان میں کتنی مناسبت ہے اس کی بیسس پہ انہیں کلسٹر آف ٹاسک میں گروپ کیا جا سکتا ہے. ایچ آف دیز کلسٹرز اور اکاؤنٹیبلٹیز از براڈ ایریا آف دی جاب for which the employee is responsible for producing results. یہ تمام کلسٹرز اور اکاؤنٹیبلٹیز یہ وہ براڈ ایریا ہوتا ہے جس کے بارے میں یا جس کی وجہ سے یا جس کے بارے میں ایک امپلائی کو ریزلٹس کو پروڈیوس کرنا ہوتا ہے, جس کے ریزلٹس پروڈیوس کرنے کے لیے وہ رسپانسبل ہوتا ہے. After the accountabilities have been identified, we need to determine their relative degree of importance. جب اکاؤنٹیبلٹیز آئیڈینٹیفائی ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد ہم نے ان کی امپورٹنس ریلیٹیو ڈگری آف امپورٹنس کو ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے. ٹو انڈرسٹینڈ دا ایشو وی نیڈ ٹو آسک دا فالوئنگ کوشچنس. اس تمام کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ فالوئنگ کوشچنس کرنے ہوں گے. What percentage of employed time is spent performing each accountability? وہ کیا ٹائم کی پرسنٹیج ہے جو کہ اسپینڈ کی جاتی ہے, گزاری جاتی ہے ان پرفارمنگ ایچ اکاؤنٹیبلٹی, ہر اکاؤنٹیبلٹی کو کرنے میں. If the accountability were performed inadequately, would there be a significant impact on the work unit mission? اگر اکاؤنٹیبلٹی پرفارم inadequately کی جائے تو کیا significant impact ہوگا on the work unit mission? If there is a significant consequence of error, اگر ایک significant consequence error کا significant consequence ہو, could inadequate performance of the accountability contributes to the injury or death of the employee or others, serious property damage or loss of time and money? یعنی کہ اگر ایک significant consequence of error ہو تو کیا inadequate جو performance ہے to accountability وہ contribute کرتی ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی انجری اور ڈیتھ ہو سکتی ہے کسی امپلائی کی, اور سیریس پراپرٹی ڈیمیج, لاس آف ٹائم اینڈ منی ہو سکتا ہے کیا؟ آفٹر دی اکاؤنٹیبلٹی ہیو بین آئیڈینٹیفائڈ, دی نیکسٹ اسٹیپ ان میئرنگ ریزلٹس از ٹو ڈیٹرمن اسپیسیفک آبجیکٹیوز.
اس کے بعد کہ اکاؤنٹیبلٹی کو آئیڈینٹیفائی کر لیا جائے، جو اگلا سٹیپ ہے وہ یہ کہ ریزلٹس کو میئر کیا جائے ٹو ڈیٹرمن اسپیسیفک آبجیکٹیوز. اسپیسیفک آبجیکٹیو جاننے کے لیے ریزلٹس کو میئر کیا جائے. آبجیکٹیوز آر اسٹیٹمنٹ آف این امپورٹنٹ اینڈ میئربل آؤٹ کمز دیٹ وین accomplished will help ensure success for the accountability. آبجیکٹیو جو ہوتے ہیں وہ امپورٹنٹ، اہم اور میئربل آؤٹ کم ہونے چاہیے، جنہیں جب اکمپلش یا مکمل کر لیا جائے تو وہ انشور کرتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کی سکسیس کو. آبجیکٹیوز آر کلیئرلی امپورٹنٹ بیکاز دے ہیلپ امپلائیز گائڈ دیئر ایفرٹس. آبجیکٹیوز بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں کیونکہ وہ امپلائیز کی ایفرٹ کو گائیڈ کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں. یعنی کہ امپلائیز ان آبجیکٹیوز کے مطابق اپنی ایفرٹس شو کرتے ہیں. دی پرپز آف اسٹیبلشنگ آبجیکٹیوز is to identify a limited number of highly important results. When achieved, will have a dramatic impact on the overall success of the organization. Objectives کو اسٹیبلش کرنے کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ ان لمیٹڈ نمبر آف ہائیلی امپورٹنٹ ریزلٹس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے، جو کہ جب اچیو کر لیے جاتے ہیں تو وہ ایک آرگنائزیشن کی سکسیس پہ ایک ڈرامیٹک امپیکٹ ڈالتے ہیں، بہت امپورٹنٹ امپیکٹ کریٹ کرتے ہیں. After objectives are set, employees should receive feedback on their progress towards attaining the objective. جب آبجیکٹیوز کو سیٹ کر لیا جاتا ہے تو امپلائیز کو لازمی فیڈ بیک ملنی چاہیے کہ ان کی پروگرس ٹورڈز اٹیننگ دوز آبجیکٹیوز کیا رہی ہے. Rewards should be allocated to those employees who have reached their objectives. اور ریوارڈز ان امپلائیز کو جو کہ وہ آبجیکٹو اچیو کر چکے ہوں انہیں وہ ریوارڈز بھی ملنے چاہیے. Now we will discuss characteristics of objective. To serve as a useful function, objectives must have the following characteristic. ان کے آبجیکٹیوز میں یہ درجل کریکٹرسٹکس ہونا لازمی ہے. نمبر 1, اسپیسیفک اینڈ کلیئر. آبجیکٹیوز مسٹ بی ایزی ٹو انڈرسٹینڈ، سمجھنے میں آسان ہونے چاہیے. دے مسٹ بی ویریفائیبل، وہ ویریفائیبل ہوں کہ اسے کوئی تحقیق کرنا چاہے ان کے بارے میں، انہیں جج کرنا چاہے تو وہ ویریفائیبل ہوں کہ انہیں جج کیا جا سکے، ویریفائی کیا جا سکے. اینڈ میئربل، اور وہ میئربل ہوں یعنی کہ انہیں میئر کیا جا سکے. چیلنجنگ، آبجیکٹیو نیڈز ٹو بی چیلنجنگ. دی مسٹ بی اے اسٹریچ بٹ امپلائیز شوڈ فیل دیٹ دا آبجیکٹیو از ریچیبل. چیلنجنگ ہونا چاہیے آبجیکٹیوز کو، یعنی کہ انہیں اچیو کرنے کے لیے آبجیکٹیو کو اس قسم کا ہونا چاہیے کہ اس کو اچیو کرنے کے لیے ایک امپلائی کو اپنے آپ کو اسٹریچ کرنا پڑے، محنت اور مشقت میں ڈالنا پڑے کہ آبجیکٹیو اتنے آرام سے اچیویبل نہ ہوں لیکن وہ ناممکن بھی نہ ہوں. یعنی کہ امپلائی کو معلوم ہو کہ وہ یہ اچیو کر سکتا ہے لیکن اسے اچیو کرنے کے لیے ایک امپلائی کو ایک خاص ایفرٹ، محنت اور مشقت کے پروسیس سے گزرنا پڑے گا. Agreed upon to be most effective, objectives need to result from an agreement between the manager and the employee. ایک آبجیکٹیو کو بہت فائدہ مند ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ایسا ہو جس پہ مینیجر اور امپلائی دونوں ایگری کریں. یعنی کہ آبجیکٹیو
دونوں کی مفاہمت سے بننا چاہیے. Significant objectives must be important to the organization. آبجیکٹو کو آرگنائزیشن کے لیے بہت امپورٹنٹ ہونا چاہیے, ضروری ہونا چاہیے. Employees must believe that if the objectives are achieved, it must make a critical impact on the overall success of the organization. Employees کو یہ یقین ہو کہ اگر آبجیکٹیوز کو اچیو کر لیا گیا تو وہ ایک سگنیفیکنٹ, ایک بہت بڑا امپیکٹ کامیابی کا ایک آرگنائزیشن پر ڈالیں گے. یعنی کہ امپلائیز کے لیے آبجیکٹیوز جو ہیں وہ اتنے امپورٹنٹ ہونے چاہیے, اتنے سگنیفیکنٹ ہونا چاہیے کہ وہ اسے حاصل کرنے کے لیے دن رات کوششیں کریں اور اس کی ڈائریکشن میں چلیں کہ وہ اچیو ہو جائے, اور انہیں اس چیز کا اندازہ ہو, اس چیز سے وہ قائل ہوں کہ اگر یہ آبجیکٹیو ان کی آرگنائزیشن اچیو کر لیتی ہے تو وہ ایک بہت پروفیٹیبل سکسیسفل آرگنائزیشن بن جائے گی. Prioritized. Not all objectives are created equal. Therefore, objectives should be prioritized and tackled one by one. Objectives, تمام objectives equal نہیں کریٹ کیے جاتے, اسی لیے objectives کو prioritized کرنا چاہیے, یعنی کہ one by one اچیو کرنے چاہیے. اور آرگنائزیشن بھی اسی طرح کے آبجیکٹیوز کو سیٹ کرے کہ وہ ون آفٹر دی ادر ہوں, یعنی کہ ایک آرگنائزیشن آبجیکٹیوز کو سیٹ کرتے ہوئے یہ مد نظر رکھے کہ وہ اگلے 1 سال میں کیا چیز اچیو کرے گی, آبجیکٹیو کون سا آبجیکٹیو اچیو کرے گی, نیکسٹ 2 to 3 ایئرز میں کون سے آبجیکٹیو ہیں, 5 ایئرز میں کیا ہیں, 10 ایئرز میں کیا ہیں, 15-20 ایئرز تک اس کے کیا آبجیکٹیو ہیں. یعنی کہ کوئی بھی آرگنائزیشن پرائورٹائز کرے بٹوین آبجیکٹیوز ون بائی ون فار اچیومنٹ, باؤنڈ بائی ٹائم. گڈ آبجیکٹیوز ہیڈ ڈیڈ لائنز اینڈ مائل پوسٹس. جو بہترین آبجیکٹیو ہوتے ہیں وہ باؤنڈ ہوتے ہیں ٹائم لائن کے مطابق, یعنی کہ ایک خاص ٹائم لائن میں اگر آبجیکٹیو کو اچیو کر لیا جائے تو وہ اس ٹائم لائن کے اندر ہی آبجیکٹیو حاصل ہو سکتا ہے, اس ٹائم لائن سے باہر نہیں. یعنی کہ کوئی بھی آرگنائزیشن اپنے آبجیکٹیوز جو ہے وہ بیونڈ ٹائم نہیں بناتی, اوپن اینڈڈ نہیں ہوتے کہ وہ چاہے وہ 1 سال میں اچیو کریں چاہے وہ 10 سال میں اچیو کریں, نہیں, بلکہ آبجیکٹیوز باؤنڈ ہوتے ہیں بائی ٹائم لائن کہ انہوں نے جو ٹائم فریم شروع میں سیٹ کر دیا جاتا ہے آبجیکٹیو کے لیے وہ اسی کے اندر اچیو کرنا ہے. یعنی کہ اگر اس میں ویریئنس بھی آتی ہے تو وہ بہت چھوٹی سی ویریئنس ہوگی کہ اگر 1 سال میں اچیو کرنا تھا اور اس میں نہیں ہوا, وہ اگلے 1 سال 2 مہینے 3 مہینے میں ہو گیا. اسی طرح وہ باؤنڈ ہوتے ہیں ٹائم لائن سے. اچیویبل. گڈ آبجیکٹیوز آر ڈویبل, دیٹ از امپلائیز شوڈ ہیو سفیشینٹ اسکلز اینڈ ٹریننگ ٹو اچیو دیم. جو اچھے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں, بہترین آبجیکٹیوز ہوتے ہیں, وہ اچیویبل ہوتے ہیں, یعنی کہ امپلائیز انہیں اچیو کر سکتے ہیں اپنی محنت اور مشقت سے. وہ اس طرح کے نہیں ہوں گے کہ وہ اچیو ہی نہ ہو سکے, امپاسبل نہیں ہوتے. اور اگر انہیں اس کے لیے سفیشینٹ ٹریننگ اور سکلز بھی چاہیے تو وہ حاصل کر کے ان آبجیکٹیوز کو اچیو کر لیں گے. یعنی کہ بیسکلی ایک آبجیکٹیو کو اچیویبل ہونا چاہیے ان ایوری ریسپیکٹ. ایک ان اچیویبل یا امپاسبل آبجیکٹیو آرگنائزیشن کو سیٹ نہیں کرنا چاہیے. فلی کمیونیکیٹڈ. In addition to manager and employee in question, the other organizational members who may be affected by objectives need to be aware of them. یعنی کہ ایک مینیجر اور امپلائی جو کہ آپس میں ڈسکس کر کے آبجیکٹیوز کو سیٹ کرتے ہیں اور ایگری کرتے ہیں, ان کے علاوہ بھی ان تمام لوگوں کو جو کہ ان آبجیکٹیو سے متاثر ہوتے ہیں, جن کو جو آبجیکٹیو کو حاصل کرنے میں مدد کرتے ہیں,
وہ تمام بھی اس آبجیکٹو سے آگاہ ہونے چاہیے. انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی آرگنائزیشن کا آبجیکٹو کیا ہے اور انہوں نے اس آبجیکٹو کو اچیو کرنے کے لیے کس قسم کی مدد دینی ہے. فلیکسیبل، ایک آبجیکٹو کو ہمیشہ فلیکسیبل ہونا چاہیے. گڈ آبجیکٹوز آر ناٹ امیوٹیبل. They can and likely will change based on changes in the work or business environment. Good objective جو ہوتے ہیں وہ immutable نہیں ہوتے، یعنی کہ وہ flexible ہوتے ہیں. They can or likely will change based on the changes in the work or business environment. یعنی کہ ایک آبجیکٹو بزنس اور ورک انوائرمنٹ کے چینجز کی وجہ سے چینج بھی ہو جاتا ہے، ان تمام چینجز کو مد نظر رکھتے ہوئے. لمیٹڈ ان نمبر، ٹو مینی آبجیکٹوز may become impossible to achieve, but too few may not make a sufficient contribution to the organization. Objectives must be limited in number. یعنی کہ آبجیکٹوز کو ایک خاص نمبر میں تعین ہونا چاہیے، یعنی کہ انہیں لمیٹڈ ہونا چاہیے. یعنی کہ اگر بہت سے آبجیکٹو ایک آرگنائزیشن نے سیٹ کر لیے ہیں تو وہ انہیں اچیو نہیں کر سکے گی، اور اگر بہت کم ہیں آبجیکٹوز تو بھی وہ آرگنائزیشن اپنے فل پوٹینشیل کو یوز نہیں کر پائے گی، اپنے فل کیپیبلٹیز کو یوز نہیں کر پائے گی، بلکہ وہ آبجیکٹوز اس کے لیے ناکافی ہوں گے. اسی طرح آبجیکٹوز کو لمیٹڈ ہونا چاہیے نمبر میں، کہ وہ نہ تو بہت کم ہوں نہ وہ بہت زیادہ ہوں، اور اس طرح کے ہوں کہ آرگنائزیشن ایک سفیشینٹ کنٹریبیوشن کے ساتھ آبجیکٹوز کو اچیو کر لے. They are specific and clear, they are challenging, they are agreed upon, they are significant, prioritized, bound by time, achievable, fully communicated, flexible and limited in number. یہ جو پوائنٹس ابھی ہم نے پہلے ڈسکس کیے کہ واٹ آر دا کریکٹرسٹکس آف گڈ آبجیکٹو، یہ ادھر سمرائز کر دیے گئے ہیں تاکہ آپ کو ذہن نشین ہو جائیں. Several organizations set goals following these guidelines. For example, Microsoft Corporation has a long history of using individual goals in its performance management system. The goals at Microsoft are described by the acronym SMART: specific, measurable, achievable, result-based, and time-specific. The table which we have discussed summarizes the characteristics of good objectives. Using this list as our guide, let's return to the position training specialist / consultant, leadership and team development at Target Corporation. یعنی کہ ہم نے جو ابھی لسٹ پڑھی ہے گڈ آبجیکٹوز کی، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ٹریننگ اسپیشلسٹ، کنسلٹنٹ، لیڈرشپ اینڈ ٹیم ڈیولپمنٹ، جو کہ ٹارگیٹ کارپوریشن میں ایک پوزیشن ہے، اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. ایگزامپلز آف آبجیکٹوز 1 or 2 per accountability are as following: process leadership, develop leadership development processes and training programs within budget and time commitments, meet budget targets and improve executive leaders' leadership readiness, scores across organization by 20% in the coming fiscal year. یہ جو ہم ابھی پوائنٹ ڈسکس کر رہے ہیں، ہر اکاؤنٹیبلٹی یعنی کہ ہر اکاؤنٹیبلٹی پہ 1 یا 2 آبجیکٹو سیٹ کر دیے گئے ہیں. جس طرح پروسیس لیڈرشپ پہ کیا ہے کہ ڈیولپمنٹ پروسیس اور ٹریننگ پروگرامز ود ان ٹائم اینڈ بجٹ کمٹمنٹس، ود ان بجٹ اینڈ ٹائم کمٹمنٹ سے بنائے جائیں گے. یعنی کہ جو پوزیشن ہے ٹریننگ اسپیشلسٹ اور کنسلٹنٹ کی ٹارگیٹ کارپوریشن میں، یہ کیا کرے گی؟ یہ بنائے گی لیڈرشپ ڈیولپمنٹ پروسیسز اینڈ ٹریننگ پروگرامز.
اور بجٹ ٹارگٹ میٹ کرے گی اور امپروو کرے گی ایگزیکٹو لیڈر کے لیڈرشپ ریڈینس کو. دوسرا کیا ہے پوائنٹ؟ سپرویژن آف نان ایگزام اسٹاف. ریسیو ایکسیپٹیبل مینیجیریل افیکٹونیس ریٹنگ اسکورس فرام یور نان ایگزامپٹ اسٹاف ان دا کمنگ فسکل ایئر. یعنی کہ اس کا آبجیکٹو یہ ہے کہ وہ ریسیو کرے گا ایکسیپٹیبل مینیجیریل افیکٹونیس ریٹنگ ان امپلائز سے ریلیٹڈ جو کہ نان ایگزامپٹ اسٹاف ہیں آنے والے سالوں میں ان کمنگ فسکل ایئر. کوچنگ. امپروو دا مینیجیریل افیکٹونیس اسکورس آف ایگزیکٹو کوچنگ کلائنٹس ان دا کمنگ فسکل ایئر. یعنی کہ ٹریننگ اسپیشلسٹ امپروو کرے گا مینیجیریل افیکٹونیس اسکورس کو اور جو کہ ایگزیکٹو کوچنگ کلائنٹس کے ہیں سے ریلیٹڈ ہیں. ٹیم بلڈنگ کنسلٹیشن. ڈلیور نیسیسری ٹیم ٹریننگ سیشنز. یعنی کہ وہ ٹیم ٹریننگ سیشنز ڈلیور کرے گا تھرو آؤٹ دا ایئر ود ان بجٹ اینڈ ود این ایکسیپٹیبل سیٹسفیکشن ریٹنگ. یعنی کہ بجٹ کے اندر اور ایک ایکسیپٹیبل سیٹسفیکشن ریٹنگ کے تحت as measured by the follow-up survey that is sent to every team for team training session in the coming fiscal year. Assessment instrument feedback. Deliver assessment feedback with an acceptable approval rating from your coaching clients in the coming fiscal year. یعنی کہ وہ assessment deliver کریں گے, assessment feedback deliver کریں گے with an acceptable approval rating from coaching clients. Product improvement. Improved satisfaction with training delivery in the coming fiscal year by receiving acceptable scores while staying on budget. یعنی کہ وہ پروڈکٹ کو امپروو کریں گے اور پروڈکٹ کے بارے میں سیٹسفیکشن کو امپروو کریں گے. کس طرح؟ ٹریننگ ڈلیوری ان دا کمنگ فسکل ایئر by receiving acceptable scores while staying on the budget. Determining performance standards. After accountabilities and objectives have been determined, the next step is to define performance standards. These are yardsticks designed to help people understand to what extent the objectives have been achieved. یہ یعنی کہ یہ ایک یارڈ سٹک ہوتے ہیں پرفارمنس اسٹینڈرڈ جو کہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ وہ کون سے ایکسٹینٹس ہیں. یعنی کہ جو آبجیکٹو انہوں نے سال کے شروع میں یا آرگنائزیشن نے سیٹ کیے ہوتے ہیں کہ وہ 1 سال میں یا 6 مہینے میں یا 2 سال میں یا 3 سال میں اچیو کریں گے, وہ پرفارمنس اسٹینڈرڈ کے ذریعے میئر کیے جاتے ہیں کہ انہوں نے وہ اچیو کیے یا نہیں. اور پرفارمنس اسٹینڈرڈ کی غیر موجودگی میں یا ایبسنس میں ہم یہ میئر نہیں کر سکتے کہ آبجیکٹیوز اچیو ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. بیسکلی آبجیکٹیوز کو میئر کرنے کے لیے ان کے اچیومنٹ کو پرفارمنس اسٹینڈرڈز بنائے جاتے ہیں. The standards provide raters with information about what to look for to determine the level of performance that has been achieved. Standards مہیا کرتے ہیں ریٹرز کو اس انفارمیشن, وہ انفارمیشن جو کہ بتاتی ہے یا ڈٹرمن کرتی ہے لیول آف پرفارمنس دیٹ ہیز بین اچیوڈ. یعنی کہ پرفارمنس اسٹینڈرڈ بیسکلی ریٹرز کو, ان لوگوں کو جو کہ ریٹ کرتے ہیں پرفارمنس کو, یہ بتاتی ہے کہ وہ لیول پرفارمنس کا کیا لیول اچیو ہو چکا ہے یا پرفارمنس کس لیول کی اچیو ہو چکی ہے. اسٹینڈرڈس کین ریفر ٹو ویریس آسپیکٹس آف اسپیسیفک آبجیکٹو انکلوڈنگ کوالٹی, کوانٹٹی اینڈ ٹائمز. اسٹینڈرڈس ریفر کرتے ہیں ویریس آسپیکٹس آف اسپیسیفک آبجیکٹو کہ وہ ویریس آسپیکٹ کیا ہیں, ویریس
آسپیکٹ آف آبجیکٹو کیا ہیں؟ جس میں کوالٹی، کوانٹٹی اور ٹائم تینوں چیزیں شامل ہوتی ہیں. ڈٹرمننگ پرفارمنس اسٹینڈرڈز میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایچ آف دیز آبجیکٹیوز کین بی کنسیڈرڈ criteria to be judged in judging the extent to which an objective have been achieved. جس میں نمبر 1 quality, how well the objective has been achieved. یعنی کہ objectives achievement میں کرائٹیریا جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے پرفارمنس اسٹینڈرڈ کی وجہ سے. جس طرح کی کوالٹی کہ آبجیکٹو کس کوالٹی پر اچیو کیا گیا ہے. کوانٹٹی، ہاؤ مچ ہیز بین پروڈیوسڈ، کتنا زیادہ پروڈیوس کیا گیا. ہاؤ مینی اینڈ ہاؤ آفن اینڈ ایٹ وٹ کاسٹ. ٹائم، ڈیو ڈیٹس، ایڈہرنس ٹو اسکیجول، سائیکل ٹائمز، ڈیڈ لائنس. یہ تمام چیزیں ہمیں ٹائم کے اندر پتہ چلتی ہیں کہ کس طرح پرفارمنس اسٹینڈرڈ کے تحت ٹائم ایک کرائٹیریا ہے جس پہ آبجیکٹو کو اچیومنٹ کو ایویلویٹ کیا جاتا ہے کہ ڈیو ڈیٹ پہ آبجیکٹو اچیو ہوا یا نہیں ہوا، اس میں ڈیڈ لائن میٹ ہوئی کہ نہیں ہوئی. ایسا تو نہیں کہ جو ہم نے اسکیجول کیا تھا کہ اس اسکیجول میں ایک آبجیکٹو کو اچیو کرنا ہے اس کے بعد اچیو ہوا. اسٹینڈرڈز مسٹ انکلوڈ an action, the desired result, a due date, and some type of quality and quantity indicator. یعنی کہ پرفارمنس اسٹینڈرڈ کے اندر یہ تمام چیزیں شامل ہونی چاہیے. فار ایگزامپل اسٹینڈرڈ might be following: reduce overtime from 150 hours per month to 50 hours per month by December 1, 2007 at a cost not to exceed $12,000. یعنی کہ ایک اسٹینڈرڈ اس طرح کا بھی سیٹ کیا جا سکتا ہے کہ فار ایگزامپل ہم اپنے کمپنی میں یہ کریں کہ ہم نے ریڈیوس کرنی ہے اوور ٹائم کاسٹ. یعنی کہ وہ کاسٹ جو امپلائیز کو اس وقت دی جاتی ہے جب وہ اپنے نارمل ورکنگ آورس کے علاوہ کام کرتے ہیں. یعنی کہ وہ کاسٹ ہم کم سے کم کریں کہ وہ کاسٹ ہم 150 آورس پر منتھ سے 50 آورس پر منتھ پہ لے آئیں کہ اوور ٹائم کاسٹ ہم 50 آورس پر منتھ تک رکھیں اور یہ تمام کو اوور ٹائم کاسٹ $12,000 سے زیادہ انکریز نہ کرے. دا ایکشن از ریڈیوس. یعنی کہ جو کام کرنا وہ یہ ہے کہ ریڈیوس کیا جائے، کم کیا جائے. دا ڈیو ڈیٹ از December 1, 2007. ڈیو ڈیٹ اس کی December 1, 2007 ہے. اینڈ دا انڈیکیٹرس آر دا ریڈکشن ان آورس فرام 150 to 50 اینڈ ایٹ اے کاسٹ not to exceed $12,000. یعنی کہ ایکشن اس میں ہم نے جو پرفارم کرنے وہ کیا ہے؟ نمبر 1 کہ ریڈیوس کرنا ہے. کیا ریڈیوس کرنا ہے ہم نے؟ اوور ٹائم فرام 150 to 50. پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے کاسٹ جو ہے اوور ٹائم کاسٹ $12,000 سے انکریز نہ ہو. اور یہ تمام چیزیں ہم نے اس میں پرفارم کرنی ہے اس آبجیکٹو ٹاسک کو میٹ کرنے کے لیے. Standard usually describe fully satisfactory performance. Standards usually describe عام طور پہ بیان کرتے ہیں fully satisfactory performance کو. As soon as a standard has been created, one can create standards that describe minimum performance and outstanding performance. یعنی کہ جیسی طرح اسٹینڈرڈس کو اسٹیبلش کر دیا جاتا ہے تو وہ اسٹینڈرڈس ہی بنائے جاتے ہیں جو کہ منیمم پرفارمنس اینڈ آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس کو شو کرتے ہیں. فار ایگزامپل دا منیمم اسٹینڈرڈ کوڈ بی فالوئنگ: ریڈیوس اوور ٹائم فرام 150 hours a month to 70 hours a month. یعنی کہ وہ ہم ریڈیوس کر دیں اوور ٹائم کاسٹ 150 سے 75
hours per month تک by December 1, 2007 at a cost not to exceed $12,000. The standard suggesting outstanding performance could be the following: reduced overtime from 150 hours per month to 40 hours per month by October 1, 2007 at a cost not to exceed $12,000. یعنی کہ منیمم پرفارمنس اینڈ آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس دونوں کے اسٹینڈرڈس الگ الگ ہوتے ہیں. منیمم اب جس طرح ہم نے اوپر اگزامپل ڈسکس کی کہ اوور ہیڈ کاسٹ اوور ٹائم کاسٹ کم کی جائے جس طرح کہ 150 سے 50 تو منیمم پرفارمنس اسٹینڈرڈ کیا ہوگا یہ 150 سے 75 آورس پر منتھ کر دی جائے. اور اس کے علاوہ یہ ہو سکتا ہے کہ دا اسٹینڈرڈ سجیسٹنگ آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس کوڈ بی فالوئنگ کہ ریڈیوس اوور ٹائم کاسٹ فرام 150 to 40 hours a month by October 2007 or it should not exceed $12,000 cost. In writing standards, consider the following characteristic that often determine one is useful standard. Related to position, good standards are based on jobs, key elements and tasks, not on individual traits or person to person comparison. یعنی کہ ایک جو یوزفل اسٹینڈرڈ ہوتا ہے وہ ریلیٹ کرتا ہے پوزیشن سے کہ گڈ اسٹینڈرڈز آر بیسڈ آن جابس کی ایلیمنٹس اینڈ ٹاسک ناٹ آن انڈیویجول ٹرائلس اور پرسنل کمپیریزن. یعنی کہ جاب کے کی ایلیمنٹس پہ ایک اسٹینڈرڈ ڈپینڈ کرتا ہے بیس کرتا ہے اور وہ انڈیویجول ٹرائل اور پرسن ٹو پرسن کمپیریزن پہ ڈپینڈ نہیں کرتا یا بیس نہیں کرتا. کنکریٹ اسپیسیفک اینڈ میئربل. گڈ پرفارمنس گڈ اسٹینڈرڈز آر آبزرویبل اینڈ ویریفائبل. گڈ اسٹینڈرڈ جو ہوتے ہیں وہ ویریفائبل بھی ہوتے ہیں اور میئربل بھی ہوتے ہیں آبزرویبل بھی ہوتے ہیں. پریکٹس ٹو میئر. گڈ اسٹینڈرڈز پرووائڈ نیسیسری انفارمیشن اباؤٹ performance in the most efficient way. Meaningful. Good standards are about what is important and relevant to the purpose of the job. جو اچھے اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ کیا اہم ہے اور ریلیونٹ ہے ٹو دی پرپز آف دا جاب, ٹو دی اچیومنٹ آف دا آرگنائزیشن مشن اینڈ آبجیکٹو اینڈ ٹو دا یوزر اور ریسیپینٹ آف دا پروڈکٹ اور سروس. یعنی کہ ان سب کے لیے یہ کتنا ضروری ہے اور ان کے لیے کیا چیز اہم ہے. ریئلسٹک اینڈ اچیویبل. اسٹینڈرڈز آر پاسبل ٹو انکمپلش بٹ دے ریکوائر اے اسٹریچ. اسٹینڈرڈز کو مکمل کرنا یا اسٹینڈرڈز کو بنانا پاسبل ہوتا ہے بٹ وہ انتھک محنت ریکوائر کرتے ہیں, انہیں اسے اکمپلش کرنے کے لیے انتھک محنت چاہیے ہوتی ہے. ریویوڈ ریگولرلی. انفارمیشن شوڈ بی available on a regular basis to determine whether the employer has reached the standard and if not, remedial action should be taken. Information کو ریگولر بیسس پہ ریویو کرنا چاہیے اور ڈٹرمن کرنا چاہیے کہ آیا کہ امپلائی اسٹینڈرڈ کو میٹ کر چکا ہے اور اگر نہیں تو ریمیڈیل ایکشن فوراً لینے چاہیے. Now this table summarizes the characteristic of good performance standard. یہ جو ٹیبل اب آپ کے سامنے پریزنٹ کیا جا رہا ہے یہ سمرائز کرتا ہے ان تمام کریکٹرسٹک کو جو کہ گڈ پرفارمنس اسٹینڈرڈ میں ہونے چاہیے. نمبر 1 ریلیٹڈ ٹو پوزیشن, کنکریٹ اسپیسیفک اینڈ میئربل, پریکٹیکل ٹو میئر, میننگ فل ہونا چاہیے, ریئلسٹک ہونا چاہیے, اچیویبل ہونا چاہیے اور ریگولر بیسس پہ ریویو کیا جانا چاہیے کہ اگر اس میں کوئی چینج ہے تو وہ ٹائم کے ساتھ چینج بھی کر دیا جائے. The table which we have discussed
list the characteristics described here that are typical of good standards. Using this list as a guide, let's once again return to the position of training specialist / consultant, leadership and team development at Target Corporation. Example of standards. One per objective for each accountability are the following. جس طرح ہم نے ابھی پہلے ڈسکس کیا تھا کہ یہ لائن کر دیجیے، جس طرح ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا ٹیم اسپیشلسٹ اور کنسلٹنٹ کی جاب کو، اس کے جاب کے تناظر میں ہم نے مختلف اکاؤنٹیبلٹیز کو ڈسکس کیا، ان کے آبجیکٹیو ڈسکس کیے تھے. اسی کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں. جس طرح پروسیس لیڈرشپ انکریز دا ایگزیکٹو لیڈرز. Leadership readiness scores across organization by 20% by December 31, 2007 at a cost not to exceed $70,000. Supervision of non-exempt staff receive managerial effectiveness rating scores of 80% approval from the non-exempt staff in December 2007. Coaching, improve the managerial effectiveness process, improve the managerial effectiveness scores of executive coaching clients by 5% in December 2007. Team building consultation, design and deliver 95% of the scheduled team building sessions by December 2007. Assessment instrument feedback, deliver assessment feedback with an 85% approval rating from the coaching clients by December 2007. Product development, improved satisfaction scores with training delivery by 5% by December 31, 2007 at a cost not to exceed $30,000. ابھی ہم نے یہ تمام اسٹینڈرڈس پڑھے کہ ان تمام اسٹینڈرڈس کے انگیزڈ آبجیکٹیوز بیان کیے گئے کہ کیا آبجیکٹیو ہوں گے جو کہ اچیو کرنے ہیں ایک امپلائی نے، انڈیویجول نے، کہ جس طرح ہم نے پروسیس لیڈرشپ کا ڈسکس کیا کہ وہ انکریز کریں ایگزیکٹو لیڈرشپ ریڈینس جو ہے اسکور اکراس آرگنائزیشن انکریز کریں. زیادہ سے زیادہ پروسیس لیڈرشپ پہ کنسنٹریٹ کرنا ہوگا اور انکریز کرنا ہوگا ایگزیکٹو لیڈرس اینڈ لیڈرشپ ریڈینس اسکورز اکراس آرگنائزیشن بائی 20% بائی ایئر 2007 ایٹ اے کاسٹ. اور ساتھ کاسٹ بھی بتا دے گی کہ وہ کاسٹ آبجیکٹیو کیا ہے کہ وہ $70,000 سے انکریز نہ کرے جو ٹریننگ ہونی ہے لیڈرشپ سے ریلیٹڈ. اسی طرح سپرویژن آف نان ایگزام اسٹاف کے بارے میں کہ مینیجیریل افیکٹونیس ریٹنگ اسکور آف 80% اپروول فرام نان ایگزام اسٹاف، کہ یہ بھی بائی ایئر 2007 انہیں اکمپلش کرنا ہے آبجیکٹیو. کوچنگ، امپروو مینیجیریل افیکٹونیس، یا مینیجیریل افیکٹونیس کو امپروو کیا جائے اسکورس کو بائی ایگزیکٹو کوچنگ بائی 5% ان دسمبر 2007، کہ دسمبر 2007 تک یہ بھی انہوں نے ٹارگیٹ میٹ کرنا. اسی طرح ٹیم بلڈنگ کنسلٹیشن کہ ڈیزائن اور ڈلیور 95% آف اسکیجول ٹیم بلڈنگ سیشنز، یعنی کہ 95% تک ڈیزائن اور ڈلیور کریں اسکیجول ٹیم بلڈنگ سیشنز، اور جس کی کاسٹ $30,000 سے انکریز نہ ہو. اسیسمنٹ انسٹرومنٹ فیڈ بیک کہ ڈلیور کریں اسیسمنٹ انسٹرومنٹ فیڈ بیک ود این 85% اپروول ریٹنگ، اور یہ بھی بائی دسمبر 2007. پروڈکٹ امپروومنٹ کہ امپروو کریں سیٹسفیکشن اسکورز ود ٹریننگ ڈلیوری بائی 5% سے امپروو کریں وہ ٹریننگ ڈلیوری بائی ایئر 2007، اور جس میں کاسٹ انکریز نہ کرے بائی 30,000. ہم نے یہ ابھی ڈسکس کیے اور اس میں ہم نے ان تمام کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا اسٹینڈرڈس کو، ان کے انگیز آبجیکٹیوز کیا ہیں جو کہ امپلائی جو بھی
ٹریننگ اسپیشلسٹ اور کنسلٹنٹ کی پوسٹ پر آئے گا وہ یہ اسٹینڈرڈس فالو کرے گا اپنے سامنے رکھتے ہوئے، اپنی پرفارمنس انہی کے مطابق کرے گا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا لیکچر ہم نے یہاں پہ کمپلیٹ کیا. آج جو ہم نے پڑھا ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیتے ہیں. آج ہم نے میئرنگ ریزلٹس اینڈ بیہیویئر کا ٹاپک ڈسکس کیا. اس میں ہم نے ڈفرینٹ آسپیکٹس ڈسکس کیے میئرنگ ریزلٹس اور بیہیویئرس کو. اس کا ہم ایک بریف سے ریکیپ لے لیتے ہیں. میئرنگ ریزلٹس کا جو پروسیس ہے وہ ایک آرگنائزیشن کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ ایک فنڈامنٹل بلڈنگ بلاک ہے. اور اس میں ہم نے کی اکاؤنٹیبلٹی براڈ ایریاز آف جاب کو ڈسکس کیا کہ واٹ آر دا کی اکاؤنٹیبلٹی ایریاز آف جاب، کہ جہاں پہ ریزلٹس کو پروڈیوس کیا جائے گا اور پھر میئر کیا جائے گا. اور ہم نے آبجیکٹیو اسٹیٹمنٹس کو ڈسکس کیا کہ آبجیکٹیو اسٹیٹمنٹ جو ہیں وہ کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہیں، کہ کون سے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں جن کے انگیزڈ کوئی بھی آپ پرفارمنس میئر کرتے ہیں. اور آبجیکٹیوز کے اندر پھر ہم نے ڈسکس کیا کہ آبجیکٹیو جو ہے اسے کس قسم کا ہونا چاہیے، یعنی کہ اس آبجیکٹیو کے تحت اکاؤنٹیبلٹیز اسٹیبلش ہوتی ہیں کہ اگر ایک آبجیکٹیو سیٹ کیا گیا تو اس کے انگیزڈ اکاؤنٹیبلٹی کیا ہے. یا فار ایگزامپل آبجیکٹیو سیٹ کیا کہ $10,000 آپ نے ریونیو کرنا ہے اور اکاؤنٹیبلٹی کیا بائی ایئر ود ان 1 ایئر، یعنی کہ 1 سال کے اندر اندر آپ نے اتنا اپنا ریونیو فگر انکریز کرنا ہے. تو اس کے لیے یہ اکاؤنٹیبلٹی کا کام دے گی کہ آبجیکٹیو یہ ہے کہ آپ نے ریونیو انکریز کرنا ہے خاص اماؤنٹ سے، اور اکاؤنٹیبلٹی کہ ہم نے بائی ود ان 1 ایئر. اور ہم نے اسی طرح اکاؤنٹیبلٹیز کے اس میں پڑھا کہ فرسٹ اسٹیپ ان ڈیٹرمنگ اکاؤنٹیبلٹی از ٹو کلیکٹ انفارمیشن اباؤٹ جاب. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ کردار جاب ڈسکرپشن پلے کرتی ہے. یہ جاب ڈسکرپشن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جاب کس چیز کے متعلق ہے اور کون سے کام ہیں جو کہ اس جاب کے اندر ایک امپلائی پرفارم کرے گا، اور ٹاسک کون سے انکلوڈ ہیں جاب ڈسکرپشن میں. اور اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا کہ ان کی بیسس پہ ہم اکاؤنٹیبلٹیز کو ڈیفائن کرتے ہیں. اکاؤنٹیبلٹیز جو ہیں وہ ڈٹرمن کرتی ہیں ریلیٹیو ڈگری آف امپورٹنس. اور پھر ہم نے پڑھا کہ ہم کس طرح آبجیکٹیوز اور اکاؤنٹیبلٹیز کو ایک اس میں اسکوپ میں ڈھال سکتے ہیں کہ آفٹر setting the objectives, accountabilities are identified, and accountabilities basically lead the behavior of employee کہ وہ جاب پرفارم کرنے کے لیے محنت کرتا ہے اور ود ان ریکوائرڈ ڈیڈ لائن اور ٹائم وہ جاب کمپلیٹ کرتا ہے تاکہ وہ اکاؤنٹیبل ہو سکے انگیج دا اکاؤنٹیبلٹیز ایگریڈ اپون ارلیئر. پھر ہم نے پڑھا کہ آبجیکٹیوز جو ہیں وہ حاصل کر لینے پہ امپلائیز کو ریوارڈ کیا جاتا ہے، اور آن دا بیسس آف آبجیکٹیو وہ ریوارڈ دیا جاتا ہے کہ وہ کیا، یعنی کہ انہوں نے جو اچیو کیا، اگر وہ ہائی لیول آف اچیومنٹ ہے تو انہیں ہائی لیول ایوارڈز دیے جائیں گے. اسی طرح پھر ہم نے کریکٹرسٹک آبجیکٹیوز کو ڈسکس کیا کہ انہیں اسپیسیفک ہونا چاہیے، کلیئر ہونا چاہیے، آبجیکٹیو کو چیلنجنگ ہونا چاہیے تاکہ وہ امپلائی کو یہ محنت کرنے پہ مجبور کرے. ایگریڈ اپون ہونا چاہیے بٹوین مینیجر اینڈ سپروائزر، مینیجر سپروائزر یا امپلائی کے درمیان میں ایگریڈ اپون ہونا چاہیے. اٹ شوڈ بی سگنیفیکینٹ ہونا چاہیے، پرائورٹائز ہونا چاہیے، باؤنڈ بائی ٹائم ہونا چاہیے، اچیویبل ہونا چاہیے اور فلی کمیونیکیٹڈ ہونا چاہیے. فلیکسیبل ہونا چاہیے، لمیٹڈ ان نمبر ہونا چاہیے، یعنی کہ نہ تو وہ بہت زیادہ ہو اور نہ بہت کم ہو، یعنی کہ اگر بہت زیادہ ہوں گے تو امپاسبل ہو جائے گا امپلائیز کے لیے اچیو کرنا، اور اگر کم ہوں گے تو امپلائیز کے لیے وہ ناکافی ہوں گے کہ وہ انہیں موٹیویٹ کریں اور پرفارمنس کے لیے مجبور کریں. یہ کریکٹرسٹکس ہم نے ڈسکس کی آبجیکٹیوز کی. اس کے بعد ہم نے پرفارمنس اسٹینڈرڈس کو ڈسکس کیا کہ اکاؤنٹیبلٹیز اور آبجیکٹیو کے سیٹ ہونے کے بعد، ڈٹرمن ہونے کے بعد اگلا اسٹیپ پرفارمنس اسٹینڈرڈ کا ہے
کہ پرفارمنس اسٹینڈرڈ معیار کیے جائیں, ڈیفائن کیے جائیں اور امپلیمنٹ کیے جائیں ایک آرگنائزیشن میں کہ پرفارمنس اسٹینڈرڈ کیا ہوگا تمام امپلائیز کا, اور اگر امپلائیز اس پرفارمنس اسٹینڈرڈ پہ پورا اترے تو پھر وہ آرگنائزیشن کے ساتھ چلیں, ادروائز اگر وہ پورا نہ اتریں تو آرگنائزیشن ایسے امپلائیز کو آہستہ آہستہ نکالنا شروع کرے جو کہ اس کے پرفارمنس اسٹینڈرڈ پورا نہیں اترتے. پھر ہم نے ڈسکس کیا کہ وہ کون سا آسپیکٹ ہیں جنہیں کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ ٹو وچ ایکسٹینٹ آبجیکٹیو ہیو بین اچیوڈ. ان میں کوالٹی آتا ہے, کوانٹٹی آتی ہے, ٹائم آتا ہے. اور دین وی ہیو ڈسکس کریکٹرسٹک آف پرفارمنس اسٹینڈرڈ کہ کیا کریکٹرسٹک ہونی چاہیے پرفارمنس اسٹینڈرڈ سے ریلیٹڈ. نمبر 1 ریلیٹڈ ٹو پوزیشن ہونا چاہیے. نمبر 2 کنکریٹ اسپیسیفک اینڈ میئریبل ہونا چاہیے. نمبر 3 ایک کٹ کر دیجیے میں. نمبر 3 پریکٹس ٹو میئر ہونا چاہیے کہ وہ اس قابل ہوں کہ انہیں میئر کیا جا سکے. میننگ فل ہونا چاہیے, ریئلسٹک اینڈ اچیویبل ہونا چاہیے, ریویو ریگولرلی بیسس پہ کرنا چاہیے. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کریکٹرسٹک ہیں آف گڈ پرفارمنس اسٹینڈرڈ ان اینی آرگنائزیشن. اور اس کے بعد ہم نے جو کیس پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا جس میں ہم نے ٹیم ٹریننگ اسپیشلسٹ کنسلٹنٹ لیڈرشپ اینڈ ٹیم ڈیولپمنٹ اٹاک کوآپریشن کا کیس ڈسکس کیا تھا, اس کو ہم نے مزید ڈسکس کیا ڈیٹیل میں. اور ہاں اس کے بعد ہمارا یہ چیپٹر کمپلیٹ ہوتا ہے اور امید ہے کہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ آئی ہوں گی. نیکسٹ لیکچر تک کے لیے آپ ہم مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تھینکس.